الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان من، مقام حدیث کے موضوع پر سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی میں پارٹ 1 میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھے بغیر مقام حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے آخری دین ہے۔ کسی نئے نبی کی نہ کل ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، اور نہ آج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت، آپ کی تعلیمات کامل ہیں، ہر اعتبار سے مکمل ہیں۔ اس میں نہ تو کسی ترمیم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ ہر قوم، ہر وطن کے لوگ، ہر زبان، ہر نسل کے لوگ اس دین پر پوری سہولت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین یعنی اسلام سے کیا مراد ہے؟ دین آخر ہے کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ اسلام سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان سب کو مجموعی طور پر دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا لغوی مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت قبول کر لینا اور مخالفت و مزاحمت ترک کر دینا۔ چونکہ دین اسلام کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت قبول کرنے کے عہد سے ہوتی ہے، اس لیے اس دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اسلام جسے سرینڈر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، سبمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، غیر مشروط اطاعت قبول کرنے کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں سے گفتگو کی ہے، اور یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، تکمیل تک پہنچا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے دین کے طور پر، اسے مان لینے کے لیے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے کے لیے، اس کی اطاعت قبول کر لینے کے لیے اور اس کی مخالفت اور مزاحمت ترک کر دینے کے لیے جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں،
تو یہ اس بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، تسلیم کرتے ہیں، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں لگائیں گے کہ اگر آپ یہ حکم دیں گے تو ہم مانیں گے اور یہ حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے نام پر، دین کے طور پر جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. آج ہمارے پاس وہ دین اب یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ کس شکل میں نازل فرمایا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم اس بارے میں کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر الکتاب اور الحکمہ نازل فرمائی. سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے یہ. یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے الکتاب اور ایک ہے الحکمہ. الکتاب سے سب لوگ واقف ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، اور الحکمہ سے کیا مراد ہے یہ ہم ابھی تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین الکتاب اور الحکمہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تبلیغ کرتے رہے، اسی کی تعلیم دیتے رہے. قرآن حکیم میں 4 مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ، کا یہ طریقہ، کا یہ منہج بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تعلیم دیتے تھے اور کیسے دیتے تھے اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے انہی کی جنس میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام جو منصب نبوت کے اعتبار سے ان پر لازم کیے گئے تھے وہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات. دوسرا یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور تیسرا یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم الکتاب والحکمہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرض منصبی تھے جو بحیثیت نبی ہونے کے ان پر لازم کیے گئے تھے.
قرآن حکیم میں جا بجا یہ تذکرہ ملتا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات میں ذکر ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ رحمان الرحیم کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے جس کی آیات واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن حکیم ہے جو کہ اللہ رحمان الرحیم نے سمجھدار لوگوں کے لیے نازل کی ہے۔ اب رہا سوال کہ الحکمہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم میں الحکمہ کی طرف اشارات کیے گئے ہیں اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے اس بارے میں صراحت فرمائی ہے کہ الحکمہ سے مراد معرفت القرآن ہے، یعنی قرآن کی معرفت ہے۔ قرآن کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمات و تراکیب جو دین اسلام کا خاصہ ہیں، ان کی وضاحت، ان کی تفصیل، ان کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بیان فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح، یہ تفصیل اور یہ تفسیر الحکمہ ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حکمت دونوں نازل کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا گیا بلکہ اس کی اصطلاحات کے معانی اور اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اب جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں وہ اس کا ذریعہ وحی ہوتا ہے، وحی یعنی ریویلیشن۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب بھی وحی کی صورت میں عطا فرمائی اور الحکمہ بھی وحی کی صورت میں عطا فرمائی۔ ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو وحی القرآن میں محفوظ ہے اسے وحی جلی کہا جاتا ہے، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح و تفسیر میں فرمایا یا کر کے دکھایا اسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الکتاب اور الحکمہ، یا دوسرے لفظوں میں وحی جلی اور وحی خفی کا۔ وحی خفی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا قرآن میں تذکرہ نہ ہو۔ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث میں مذکور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہے۔ تو اب ان 1 لاکھ انبیاء کی تعداد جو اتنی پوری انسانی تاریخ پر محیط ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کتاب عطا نہیں کی تھی، بلکہ قرآن حکیم سے تو ہمیں صرف 4 کتابوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن حکیم میں کسی اور نبی کی کتاب کا تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ ہاں، بعض انبیاء کے صحائف کا تذکرہ ہے، لیکن ان کا بھی نام مذکور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کتابیں عطا نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف بعض انبیاء پر ہی کتابیں نازل کیں، اور جو باقی انبیاء تھے ان کو پہلے سے نازل شدہ آسمانی کتاب کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا۔ مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اسی زبور کی اتباع کا حکم دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اسی توریت کی اتباع کا حکم فرمایا۔ تو یہ ایسی متعدد مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پہلے سے بھیجے ہوئے رسول کو عطا کی ہوئی کتاب کی اتباع کا حکم عطا فرمایا ہو۔ جو وحی آسمانی کتابوں میں محفوظ کر دی گئی یا آسمانی کتابوں کی شکل میں عطا کی گئی، اسے تو وحی جلی کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو جو وحی بغیر کتابی شکل میں، غیر کتابی شکل میں محض الہام یا احکامات کی شکل میں عطا فرمائی، تو اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ کسی انسان کا نبی ہونا متعین ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس نبی پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہ کی ہو۔ نبی کا نبی ہونا متعین ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل فرماتے ہیں تو اس نبی کی نبوت دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحی کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی وحی وہ ہے جو آسمانی کتاب میں درج ہوتی ہے، اسے وحی جلی یا تلاوت کی جانے والی وحی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم کی وحی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل تو فرمائی مگر وہ کسی آسمانی کتاب کا حصہ نہیں تھی، اسے اصطلاحاً وحی خفی یا تلاوت نہ کی جانے والی وحی کہا جاتا ہے۔ ایک مثال سے وحی جلی اور وحی خفی کا فرق مزید واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عطا کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب عطا فرمائی؟ جب بنی اسرائیل فرعون کے جنگل سے آزاد ہو کر وادی سینا میں محو سفر تھی. اس وقت جب کوہ طور کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے 30 راتوں کے لیے اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس خلوت میں بلایا اور آپ کو وہاں پر توریت الواح کی شکل میں عطا فرمائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیسے لیا؟ اور اس سے بھی بہت پہلے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور انہیں فرعون کے پاس دعوت توحید لے جانے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ہمراہ بھیجنے کی درخواست کی. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمہ توریت کے نزول سے بھی پہلے ہوا، پھر آپ اس وحی کو کیا نام دیں گے؟ صاف ظاہر ہے کہ وحی خفی کے علاوہ اس وحی کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہ وحی جو توریت نازل ہونے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لازمی بات ہے کہ توریت میں شامل نہیں ہے، لیکن اس وحی کی اتباع سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر فرض تھی. یعنی یہ کوئی آپشنل چیز نہیں تھی کہ کتاب سے باہر ہے تو ہم نہیں مانتے. نہیں، جو وحی بھی نبی پر نازل ہوتی ہے اس کی اتباع نبی پر اور اس کی قوم پر فرض ہوتی ہے. تو اسی لیے توریت ملنے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی احکامات ملے اور آپ نے اپنی امت تک یعنی بنی اسرائیل تک وہ احکامات پہنچائے، وہ اگرچہ وحی خفی کے ذریعے تھے، وحی غیر متلوع کے ذریعے تھے، مگر ان کی اتباع کرنا بنی اسرائیل پر فرض تھا. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں تھی ان کے لیے کہ چونکہ یہ تو کسی کتاب کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہم اس وحی کو نہیں مانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے خطاب فرمایا اور ان سے کلام فرمایا، اسی طرح خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے وحی جلی اور وحی خفی دونوں صورتوں میں کلام فرمایا. آپ کو قرآن کی شکل میں وحی جلی عطا فرمائی اور معرفت قرآن یعنی اس کی تشریحات کی شکل میں قرآن کی تفسیر کی شکل میں وحی خفی کی عطا فرمائی. قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن میں وحی خفی کے وجود کا اشارہ ملتا ہے، خاص طور پر وہ وحی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. مثال کے طور پر یہاں پر صرف ایک مثال پر اتفاق کیا جاتا ہے، کیونکہ اس آج کی گفتگو کو ایک محدود رکھنے کے لیے ہم صرف ایک مثال پر اتفاق کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ 20 مثالیں قرآن حکیم میں اور احادیث میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 238 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اور صلاۃ کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی،
اور اللہ کے سامنے عاجزی سے قیام کیا کرو، اور اگر تم حالت خوف یعنی جنگ میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہو کر بھی صلاۃ ادا کر سکتے ہو، اور جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر اسی طریقہ پر کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ یہ آیت نص قطعی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سکھایا تھا، یعنی الصلاۃ یا نماز کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نہیں گھڑا تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صلاۃ کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ سکھایا تھا۔ اور سورۃ البقرہ کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ الصلاۃ کا طریقہ جو سکھایا تھا وہ ایسا طریقہ تھا کہ جس سے اہل ایمان پہلے واقف نہیں تھے۔ یعنی یہ جو بعض منکرین حدیث کہہ دیتے ہیں کہ نماز تو پہلے انبیاء پر بھی فرض تھی، اور اہل عرب جو ہے نماز کا طریقہ جانتے تھے، اور قرآن میں جب نماز کا حکم آیا تو وہ پہلے سے اس طریقے پر جو ان کے پاس تھا اس طریقے سے نماز پڑھنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو طریقہ سکھایا ہے نماز کا وہ پہلے معلوم نہیں تھا انہیں، یعنی صلاۃ کا یہ طریقہ ایک نیا طریقہ تھا جس سے پہلے اہل عرب واقف نہیں تھے۔ بہرکیف ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں الصلاۃ کا مفصل طریقہ کہیں بھی مذکور نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے مبہم مقامات کا، قرآن کے اجمال کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب طے کیا ہے کہ وہ قرآن کی ابہام کی اور قرآن کے اجمال کی تفصیل بیان کریں گے، اور قرآن کی تفسیر و تشریح بیان کریں گے۔ یہی جو قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے اور اجمال کا جو بیان ہے وہ الحکمہ ہے، اور یہ الحکمہ وحی خفی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے الحکمہ کو دوسرے لفظوں میں ہم قرآن کی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن کی تشریح و تفسیر رکھا ہے، اور ہم نے اسلام کی تعریف میں بھی دیکھا کہ اسلام کی تعریف کا مطلب، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت کے لیے تیار ہو جانا اور مخالفت ترک کر دینا، یہ اسلام کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے۔ جب کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اتباع کروں گا، ہر حکم کو کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں گا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اتباع کرنے کا حکم دی ہے، صریحاً حکم ہے یہ، اور یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن کا امر فرض کے لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت فرض ہے مومنوں پر، اور یہ بھی فرما دیا کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی، ہدایت کا ملنا ناممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، آپ کے اقوال کا اتباع نہیں کرتا، تو وہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتباع سے منہ موڑ کر آپ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہے، اس لیے وہ ہدایت سے محروم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا، وہ اپنے من کی ماننا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کو رب بنانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی نفسانی خواہشات، اس کی ذاتی رائے، اس کی اپنی منطق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہوگی، تو لا محالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس کے لیے جہنم واصل ہونے کا موجب بنے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول کا خلاف کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر اس نے خود رخ پھیرا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جہنم میں جھونکے جانے کا موجب بنے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہ سمجھتا ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو عمل کرنے کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھتا ہو، جیسا کہ منکرین حدیث کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قابل اطاعت اور قابل التفات نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا صریحاً مذاق اڑاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ساری قرآن کی آیات ہی پیش کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن اور حکمت کی شکل میں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو لہٰذا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس دعوے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں
اور شیطان ان کے اس عمل کو ان کو مزین کر کے دکھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صریح دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اس دعوے کو سمجھتے یہ ہیں کہ جیسے وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کی شکل میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو تو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہماری اللہ تک رسائی ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم جب اللہ پر ایمان لانے کے دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ رسول پر ایمان لائیں، اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ جیسا کہ اس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرے تو اے نبی آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی نا۔ اگر ہم رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم رسول سے منہ موڑ لیں، اگر ہم رسول کے فرامین سے منہ موڑ لیں، اگر ہم رسول کے تعلیمات سے منہ موڑ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نہیں جان سکتے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جاننے کا واحد ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ قرآن اور حکمت کی شکل میں ہے، اور قرآن سے مراد اور حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر و تشریح ہے قرآن کی، یہ سب کچھ خواہ وہ عملاً ہو یا قولاً ہو، یہ سب کچھ الحکمہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی سختی سے پیروی کریں اور ان کی مخالفت ہرگز نہ کریں۔ منافقین مدینہ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یہ وارننگ دی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ دیکھیں کہ قرآن کس طرح واضح کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی، آپ کے احکام کی، آپ کے فرامین کی مخالفت کرنا، آپ کے فرامین کو پس پش ڈالنا، آپ کے فرامین کو کی اتباع سے انکار کرنا دردناک عذاب کا موجب بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں کہ جس کی اطاعت مقصود نہ ہو۔ یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی امت، ان کی قوم ان کی اطاعت کرے۔ اگر رسول کی اطاعت کرنا مقصود ہی نہیں ہے تو پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو رسول کا بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے ہی یہی کہ ان کی امت، ان کی قوم ان کی اطاعت کرے. اگر ان کی قوم ان کی اطاعت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اطاعت سے انکار کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیے ہیں، جس سے قرآن بھرا پڑا ہے جن کی تفصیلات سے. اور آخری بات، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے خوشی سے قبول کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح کر دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، آپ کے فیصلوں کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. ان کے فیصلوں کی حیثیت آئین جیسی ہے کہ ان کے فیصلوں کے بغیر، ان کے فیصلوں کو مانے بغیر، ان کے فرامین کو مانے بغیر کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ہی خارج قرار دے دیا ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مانے، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور ان کی اطاعت کا دم نہ بھرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے بقول ایمان سے ہی خارج ہے. ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع نہ مان لے اور ان کے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہ کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر لمحے ان کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.